نفاق والے تو موجود ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے دیں گے، روزہ اس کا بچا لیں گے، اور پھر یہ روزہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو وجہ اس کی میں بتا رہا تھا کہ اس کی وجہ وہ نیت ہے، کہ نیت اس کی خلوص کی تھی روزہ رکھنے میں، وہ نیت کام کر گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں داخلہ تو ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ جنت کا ویزا جو ہے وہ تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جنت کے ویزے کی مہر ہے۔ جس کے دل پہ یہ مہر ہوگی وہ جنت میں جائے گا، یہ پکا ویزا ہے۔ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں مہر ہو اور وہ نہ جائے۔ تو داخلہ تو ہوگا ایمان کی وجہ سے، اور درجات ملیں گے اعمال کی وجہ سے۔ جو کچھ اس نے کیا ہوگا اور جو اس میں سے مقبول اور قبول ہوگا، اس کے اعتبار سے اس کو درجات ملیں گے۔ چلیے مل گئے، تو ایمان تھا جنت میں چلے گئے، عمل جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے جنت میں درجہ مل گیا۔ کتنے دن عمل کیا؟ 60 سال کے مر گئے، 60 سال میں سے 15 نکال دو، 45 سال عمل کیا۔ 75 میں مر گئے تو 60 سال عمل کیا، 15 سال تو شروع کے نابالغی کے زمانے کے ہیں، تو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال چلیے عمل کر لیا، مگر جنت میں تو یہ اعلان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہمیشہ کیوں رہے گا جنت میں؟ عمل تو 70-80 سال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت اس نے جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میں جب تک دنیا میں رہوں گا، چاہے وہ 100 سال رہوں یا 1000 سال رہوں، ہمیشہ میں مسلمان ہی رہوں گا، کلمہ گو رہوں گا، اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا، اللہ کو مانوں گا، رسول کو مانوں گا، بہرحال مسلمان و مومن رہوں گا۔ یہ نیت ہمیشہ مومن رہنے کی تھی، اس ہمیشہ کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت دی جائے گی۔ تو جنت جو ہمیشہ کے لیے دی جائے گی وہ نیت کی وجہ سے دی جائے گی۔ اب اندازہ کیجئے کیا قیمت ہے نیت کی۔ تو اچھی نیت کا اثر پڑتا ہے اور بری نیت کا اثر دوسرا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سائل مانگنے آیا، گوشت تھا کچھ، اس میں سے آدھا انہوں نے فقیر کو دے دیا، آدھا رکھ لیا پکانے کے لیے۔ جب حضور تشریف لائے تو وہ پکانے کے لیے جب انہوں نے وہ اٹھایا تو پتھر بن چکا تھا۔ جو دیا تھا وہ تو چلا گیا، صدقہ ہو گیا، اور جو رکھا، چونکہ نبوت کا گھرانہ ہے، ام المؤمنین ہے، اہل بیت ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس پر ہی پکڑ آئی کہ سارا صدقہ کیوں نہیں کیا۔ وہ نیت کھانے کی تھی۔ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں دور نکل گیا، پیاس لگی، پانی تھا نہیں، ساتھی سارے بچھڑ گئے اس سے۔ ایک باغ نظر آیا، اس کے اندر گیا، باغ کے مالک سے کہا کہ ذرا کچھ پلاؤ بھائی، پیاس لگی ہے۔ وہ نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے، سمجھا کوئی شکاری ہے، بیچارہ بھٹک کے آ گیا۔ باغ سے اس نے ایک انار توڑا اور انار کو نچوڑا، ایک ہی انار سے اتنا بڑا کٹورا بھر گیا، اس نے اس کو دیا، پی لیا۔ پیاس لگی تھی، بادشاہ کو تو پیاس برداشت کرنے کی عادت تھی نہیں، تو اس شدید پیاس میں وہ پیا، جان میں جان آئی۔ اب اس نے وہ باغ جب سر اٹھا کے دیکھا تو بہت شاندار باغ تھا، طرح طرح کے پھل تھے، طرح طرح کے پھول تھے۔ اس کی نیت خراب ہو، نیت اس کی بگڑ گئی، اور اس نے کہا بھئی اتنا اچھا باغ اس آدمی کے پاس ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ تو میرے لائق ہے، میرے پاس ہونا چاہیے۔
خیر دل میں یہ اس نے سوچا، یعنی نیت اس کی خراب ہوئی. پھر اس سے کہا آدمی سے بھئی ایک پیالہ اور جوس پلاؤ. اس نے اسی پیڑ سے پھر ویسے ہی انار توڑا اور اس کو نچوڑا، تو اب کی وہ پیالہ بھرا نہیں بلکہ آدھا رہا. تو اس نے کہا بھئی کیا بات، وہی پیڑ ہے ویسے ہی انار ہے اور نچوڑنے والے بھی تم ہی تھے، ابھی تو یہ بھر گیا تھا اور ابھی آدھا ہی ہے. وہ آدمی باغ والا بھی پہنچا ہوا آدمی تھا. اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں کچھ خرابی آئی ہے اور نیت میں اس کے بگاڑ آیا ہے، اس کا اثر سارے ملک پہ پڑا، حتیٰ کہ پھلوں پہ پڑا اور پھلوں کے رس کی برکت نکل گئی. اب جب اس نے یہ کہا تو یہ بادشاہ تھا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ سمجھ گیا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بڑے میاں، میں ہی بادشاہ ہوں اور میری نیت میں بگاڑ آیا ہے کہ اس سے یہ باغ چھینوں گا. اس کو فوراً تنبیہ ہوئی اور اس نے بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کر لی کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور اس کا باغ میں نہیں لوں. ادھر اس نے بڑے میاں نے دوبارہ وہ انار نچوڑا، پھر رس نکل آیا اور کٹورا بھر گیا. اس نے پوچھا اب کیسے بھر گیا؟ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت صحیح ہو گئی ہے، اس لیے وہ برکت لوٹ آئی. وہ نیت صحیح ہو گئی تھی، اس نے دل میں توبہ کر لی تھی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح نیت کا اثر پڑتا ہے. ہم لوگوں کے کام میں کیا کیا نیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کتنے ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے کتنے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کے کام کی نیت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس لیے اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے، گھر کی چیزوں پہ پڑتا ہے، اپنے نماز روزہ ہر چیز پہ پڑتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو مشہور کتاب بخاری شریف ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب زمین کے اوپر اگر ہے تو وہ امام بخاری کی جمع کردہ احادیث ہیں، جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہی حدیث لکھی ہے اپنی کتاب میں، حالانکہ باب دوسرا قائم کیا ہے، لیکن یہ حدیث لائے بتانے کے لیے کہ جو پڑھے حدیث وہ نیت پہلے سے ہی کر لے. ساری بخاری حفظ بھی کر لے گا اور ریاکاری سے کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر نیک نیتی سے اس نے ایک بھی حدیث پڑھ لی اور عمل کر لیا تو وہ نجات ہو جائے گی، اسے بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو غرض نیت اتنی بڑی چیز ہے جو ہماری زندگیوں پہ اب کتنا اثر پڑ رہا ہوگا. جب ایک بادشاہ کی نیت سے پورے ملک کے باغ کے اور پھلوں کی برکت اٹھ گئی، تو ہمارے گھر کے اندر جو باغ رہتا ہے بچوں کی شکل میں، بچوں کی پیدائش کی لالچ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ نیت بھی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا بناؤں گا اس کو. کون نیت یہ کرتا ہے کہ اس کو میں اللہ کے دین کا سپاہی بناؤں گا، اس کو مومن کامل بناؤں گا، اس کو عالم بعمل بناؤں گا، اس کو ایسا بناؤں گا کہ اللہ کا دین اس کے ذریعے سے پھیلے، اسلام کی نشر و اشاعت اس کے ذریعے سے ہو. کس نے نیت کی ہے؟ وہ نیت ہی فاسد ہوتی ہے ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی. فاسد نہیں کہا جائے گا. بہرحال نیت جیسی ہو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر اگلے حلال کے لیے یہ نیت کر لی چلو اس کی بھی گنجائش ہے، مگر برکت بھی پھر ویسی ہونی ہے. یہ نیت خالص نہیں ہوتی کہ اس کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گا، کسی بھی جہت سے دین کی خدمت کرے. یہ ہم لوگوں کی نیتیں نہیں ہوتی. تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، اولاد پہ بھی پڑتے ہیں، سب چیزوں پہ پڑتے ہیں. ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کیونکہ عمل جب کرے گا پھر تو خطرے ہیں کہیں ریاکاری نہ کرے. اور نیت جو ہے وہ نیت کی حد تک بات رہے گی تو یہ ہوگا کہ نیت صحیح تھی اس کی.
تو ہمیشہ کا قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ بسا اوقات عمل سے نیت ہی اچھی ہوتی ہے، یا نیت کر لی اور وہ کام نہیں ہو سکا، لیکن ثواب اس کو ملے گا۔ نیت کی کہ جہاد میں شہید ہو جاؤں گا، نہیں نوبت آئی تو ثواب اس کو شہید کا ملے گا، کیونکہ نیت تھی اس کی، نیت تھی اس کی خیر کی۔ اگر کوئی آدمی حفظ شروع کرے، بڑھاپے میں شروع کرے اللہ کی اس کے کلام کی محبت میں، اور حفظ نہیں کر پایا وہ اور اس کا انتقال ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر میں ایک فرشتہ آئے گا جو اس کو حفظ کرائے گا اور پورا حفظ کرائے گا، اور قیامت کے دن وہ حفاظ کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ فرشتہ جسے حفظ کرائے گا وہ کتنا شاندار حفظ ہوگا۔ تو نیت تھی کہ حافظ بنوں گا اور پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، تو اللہ اس کی نیت کی برکت سے اسے حافظوں میں شمار کرے گی۔ تو نیت کی برکت سے اس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ کتنا مشہور قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، عیسائی راہب جو ان کے مذہب کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء، ان سے پوچھا اس نے، ان میں ایک کے پاس گیا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہو سکتی ہے، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، اتنے بڑے گناہ کر رکھے، تیرا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ یہ بات فقاہت کے خلاف تھی، حکمت کے بھی خلاف تھی، حقیقت کے بھی خلاف تھی۔ گناہ تو ہر ایک معاف ہوتا ہے، جب کفر شرک معاف ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ مگر نہ جانے کس اس میں تھا وہ، اس نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جب نہیں معاف ہوگا تو ہی آ رہے کہ کیا کرے گا؟ اس کی بھی گردن اس نے اڑا دی اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس نے کہا جب مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو تجھے چھوڑ کے کیا کروں گا؟ اب آگے جا کے کسی اور راہب سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری معافی کی کوئی شکل ہے، میری بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، پاپ تو نے بہت بڑے بڑے کیے ہیں، مگر مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی توبہ کا دروازہ مشرق سے مغرب تک کھلا ہوا ہے، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ تو توبہ کر، اور اس کے ساتھ یہ کر کہ جہاں تو نے یہ قتل کیے ہیں، جس بستی میں، وہاں اب لوٹ کے مت جا، کیونکہ تیرے ساتھی براتی، تیری صحبت جن لوگوں کی ہے وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کر یہی گناہ تو کرے گا پھر۔ اس لیے اس بستی کو چھوڑ دے اور فلاں بستی میں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو وہاں تیری توبہ قائم رہے گی اور نیکی کی توفیق ہوگی۔ اس نے کہا بات صحیح ہے۔ اس نے توبہ کی نیت کی، ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کی نیت کی، اور نیت کر کے وہ اس نیک بستی کی طرف چل پڑا۔ اس کی موت کا وقت آیا اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی، وہیں گر پڑا۔ ابھی اس بستی کے میں پہنچ بھی نہیں پایا تھا، بیچ ہی میں تھا کہ وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ تو حدیث ہے، یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے کہ فرشتے آئے، تو مومن اگر نیک ہو تو اس کے فرشتے الگ ہیں، اور گنہگار ہو، فاسق فاجر، تو اس کے فرشتے الگ ہیں، اور کافر کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں۔ تو دونوں فرشتے آئے، اور حدیث میں تنازعات، ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ نیک روح نکالنے والے یہ کہہ رہے تھے جو روح لے جاتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام تو روح نکال دیتے ہیں، لے جانے والے الگ ہوتے ہیں۔ تو نیک کہتے تھے کہ اس نے توبہ کی نیت کی ہے، اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں، نیت ہی کی ہے، توبہ کی نہیں ہے ابھی اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے، اور یہ اچھوں میں نہیں ہے، تو قاتل ہے 100 آدمیوں کا۔ اب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، یہ سب باتیں حدیث میں، اور تیسرے فرشتے نے آ کے فیصلہ کیا کہ اس کی لاش جہاں ہے، یہاں سے یہ جس بستی سے آ رہا تھا جو بری بستی تھی،
اس کو ناپو، اور جس بستی میں یہ جا رہا تھا جو نیکوں کی بستی ہے اس بستی کو ناپو، دیکھو قریب کون سی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کی رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر، اپنے بندوں پر کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے رحیم ہیں۔ جو کچھ ہم لوگ گناہ اس وقت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں حکومت کیوں کر رہی، حکومت کیوں کر رہی ہے، ہمارے گناہوں کے اعتبار سے کم ہے۔ جو پاپ مسلمان کر رہے ہیں، بتائیے کون بیماری ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی؟ قتل لے لیجئے، شراب لے لیجئے، جوا لے لیجئے، سٹہ لے لیجئے، ماں باپ کی نافرمانی لے لیجئے، کفریہ شرکیہ اعمال لے لیجئے، حرام کھانا لے لیجئے، کون سی بیماری جس میں لوگ ملوث نہیں ہیں، بری طرح ملوث نہیں ہیں، اور اکثریت ملوث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم پر، ان گناہوں پر پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نہیں بچے گا، پوری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ لیکن یہ تو ان کا فضل ہے کہ زندگی اور سلسلہ چل رہا ہے، تو ان کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی رحمت ہے۔ خیر، تو اب دیکھیے، اب وہ فرشتے اس بستی کو ناپتے ہیں۔ اب اتفاق ایسا تھا، اللہ کے علم میں تھی ساری بات، کہ جو بستی نیکوں کی تھی وہ ایک بالش دور تھی، اور جو بستی برے لوگوں کی تھی وہ ایک بالش قریب تھی۔ اب جاتا کہاں یہ؟ اگر نپائی ہو جاتی فوراً تو وہ بروں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ بری بستی سے ایک بالش قریب تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي۔ اس زمین کو، جو بری بستی کی زمین تھی، اس پر اللہ نے وحی بھیجی، حکم بھیجا کہ تو دور ہٹ جلدی سے، اور جو نیکوں کی بستی دور تھی اس کو وحی بھیجی کہ تو قریب ہو جلدی۔ اب جو ناپا گیا تو وہ ایک بالش قریب ہو گئی نیک بستی، اور وہ ایک بالش دور ہو گئی۔ پوری کائنات کا نظام بدل دیا۔ زمین کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو زمین کو اللہ نے ہٹا کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت صحیح تھی۔ چنانچہ وہ نیک فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے گئے۔ تو نیت کی اتنی بڑی طاقت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی اہمیت ہے نیت کی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث، عمل کا مدار نیت پر ہے، یہ ایک حدیث 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ، چونکہ اس سے سارے اعمال اسی پہ اٹک گئے، آ کے 1,00,000 سے بھی زیادہ بن جائے گی تعداد، کیونکہ سارے اعمال کا نتیجہ ہی جب نکلے گا جب نیت صحیح ہو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک حدیث تو یہ ہوئی، سے یاد رکھیے۔ دوسری حدیث حضرت نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حلال کے بہت سے احکام ہوئے جو بالکل واضح ہیں کہ سارے کام حلال ہیں، مثلا سبزیاں فلاں سب حلال ہے، گوشت فلاں چیز کا حلال ہے، پھل ہیں وہ حلال ہے،
اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو قطعاً حرام ہیں. جانور کے اندر ہی کئی چیزیں وہ ہیں، اس کی شرمگاہ ہے، اس کی اور چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں. جانور بہت سے ہیں جو حرام ہیں، وہ پتہ ہے سب کو. ہاتھی حرام ہے، کتا حرام ہے، بھیڑیا حرام ہے، درندے جتنے حرام ہیں. تو کچھ چیزیں بالکل واضح طور پر حلال ہیں، کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں، کچھ چیزیں بیچ میں ہیں جس کے بارے میں دلائل کے اعتبار سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اور ائمہ مجتہدین کا اس میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے سمندر کے جانور، سمندر کے جتنے حیوانات ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی اس میں حلال ہے، باقی چیزیں حلال نہیں ہیں. اب مسئلہ جھینگے کا آتا ہے، جھینگے کا مسئلہ، جھینگا حلال ہے کہ نہیں. تو اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، یہ مچھلی نہیں ہے. یہ اختلاف ہوا علماء. جب یہ اختلاف ہوا تو اب یہ اگر مچھلی ہے تو حلال ہے، مچھلی نہیں ہے تو حلال نہیں ہے. اس کی بات صاف نہیں ہو پائی. تو اس کی بات صاف نہیں ہوئی تو فتویٰ بھی اسی طرح ہوا کہ حرام بھی نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں اس کے کھانے کو، بالکل حلال بھی نہیں کہتے. جن کو یقین ہے کہ مچھلی ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، جن کو یہ کہ مچھلی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. یہ میں نے مثال دی، اور زیادہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ کھانا صحیح نہیں ہے. تو یہ ایسی مثال ہوئی کہ اس میں یہ شک ہے کہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے. اب تحقیقات زیادہ یہی ہے کہ وہ نہیں ہے مچھلی. تو جو چیزیں ایسی مشکوک ہیں، ان مشکوک چیزوں سے جو بچے گا وہ تو اپنے دین کو بچائے گا، اور جو مشکوک چیزوں میں پڑے گا وہ یوشک ان یقع فی الحرام، تو قریب ہے کہ وہ پھر حرام کام بھی کرے گا. شک والے کام جو کرے گا تو وہ حرام میں بھی جائے گا. اسی لیے حدیث میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالتی ہے تمہیں اس کو چھوڑ دو، جو بغیر شک کے کام ہے وہ کرو، شک والا کام نہ کرو. ایک ہی لوٹا پانی ہے، پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک، شک ہے. تو اگر ناپاک ہے تو وضو ہوگا نہیں، الٹے ناپاک ہو جائے گا. اگر شک ہے تو فقہاء نے لکھا ہو پانی پھینک دو، قصہ ختم. اب پانی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، اب اطمینان سے آپ مٹی سے وضو کیجئے، مسح کیجئے، تیمم، اور نماز پڑھیے. تو اس پانی سے وضو کر کے پھر شک رہتا، شک کو دور کرنے کے لیے پھر تیمم کرنا پڑتا، پھر یہ رہتا کہ تیمم سے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پڑھ رہا ہوں. تو ایسے پانی کو ختم کرو. 29 کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، گواہی پوری نہیں آئی کہ اس پہ فیصلہ کریں، اور مطلع صاف نہیں ہے جس سے چاند نظر آئے. اب اگلا دن جو ہے اس کو یوم الشک کہتے ہیں. اگر وہ گواہی آئی بھی وہ معتبر نہیں ہوئی، کسی علاقے میں چاند ہو بھی گیا، اس علاقے میں نہیں ہوا، تو مشکوک سا معاملہ ہو جاتا ہے. صاف بات نہیں ہو پائی کہ کہیں بھی نہیں ہوا، یہ سب جگہ ہوا، یہ گواہی پختہ آ گئی. تو اب وہ یوم الشک ہے، اس کا روزہ جائز نہیں. اس شک میں جائز نہیں کہ شاید رمضان ہو یا نہ ہو، اس کا روزہ نہیں جائز، کیونکہ وہ رمضان بھی نہیں ہے اور رمضان کا خطرہ بھی ہے کہ ہو. تو یہ شک کی میں نے مثالیں دی. کتنی چیزیں آج کل کھانے کی چل رہی ہیں. یہ بسکٹ آتے ہیں، اس میں ای کوڈ ہوتا ہے. وہ ای کوڈ جو ہے بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، پوری کتاب ہے اس پہ کہ فلاں فلاں کوڈ اگر ہے تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے نیٹ پر، تو اس میں یہ رہتا ہے اس میں خنزیر کی چربی ہے یا حرام جانور کی چربی ہے.
اگر وہ ہے چربی تو وہ جائز نہیں ہوا، مگر وہ ای کوڈ جو ہے وہ یقین کسی آپ حرام نہیں کہہ سکتے، مشکوک ہے وہ ای کوڈ. تو اب وہ مشکوک ہو گئی چیزیں. اب کتنے بسکٹ مشکوک ہے. یہ جیم جو بکتا ہے، جیلی جو کھاتے ہیں لگا کر بریڈ وغیرہ پر، اس میں جیلیٹن میں ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے. اب یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اگر وہ ہے اور ماہیت اس کی نہیں بدلی تو ناجائز ہے، اور وہ ہے اور ماہیت بھی بدل گئی ہے تو جائز ہے. اس زمانے کے محقق صاحب بصیرت عالم ہیں، بڑے عالم حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی، ان کی بخاری کی جو تقریر ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی، تحقیق کی، وہاں گیا میں جہاں یہ بنتی ہے، تب بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا کہ اس میں ماہیت بدلتی ہے. جب اب وہ آخری تک تحقیق انہوں نے کر لی، جہاں دیدہ آدمی ہے وہ، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا کہ حلال ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو اب یہ مشکوک چیزوں میں آئی. اس طرح کی نئی چیزیں جو بنتی ہیں، بسکٹ کتنے سارے ہیں، یہ جیلی ہے اور ایسی چیزیں کتنی ہیں، سب یہ مشکوک اور مشتبہات میں آتے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اب حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ایسی شبہ کی چیزوں کو اگر تم استعمال کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ حرام بھی کر بیٹھو گے. اس لیے ایمان کی پوری حفاظت کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ شبہ والی چیزوں کو آدمی چھوڑ دے. آج کل جو مرغا چل رہا ہے، چکن، اس کے ذبیحہ مشکوک ہے. اس کی اب پیدائش کیسے ہو رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ذبیحہ بھی اتنے مرغے کٹتے ہیں صبح سے شام تک سینکڑوں، اور جب شادی ہوتی ہے تو کونٹنوں، اس میں کون بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تے دم دم ذبح کرتے ہیں، دھڑا دھڑ اس کو پھینکتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں. تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھی قصدن تو جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ اتنا مسئلہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، حرام ہے. تو یہ مرغا بھی مشکوک چیزوں میں چل رہا ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے لائیں تب تو ٹھیک ہے، اگر اس کے بھروسے چھوڑ دیا ہے تو مشکوک ہے معاملہ. وہ لاکھ کہے کہ صاحب وہ مسلمان بھی ہے اور پکا مسلمان ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، وہ سب کے تجربے ہیں. حص ماری جاتی ہے صبح سے شام تک کام کرتے کرتے. تو یہ مشکوک چیزیں ہونی، ان مشکوک چیزوں سے استعمال کرنے والا حرام کی طرف کھنچ جاتا ہے. تو امام اعظم نے دوسری حدیث یہ بتائی اور کہا بیٹا اس مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنا تو تمہارا دین و ایمان محفوظ رہے گا. کتنی نوکریاں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، جہاں بھی سودی کاروبار غالب ہے. سودی کاروبار سے جو کمپنیاں چل رہی ہیں سب مشکوک معاملہ ہے. اگر سود زیادہ ہے پھر تو حرام ہے. تو کسی کے حلال حرام آمدنی دونوں طرح کی ہے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ مشکوک ہے، اس کی آمدنی ساری مشکوک ہو جاتی ہے. حرام سارا نہ کہیں، اگر اکثر حلال ہے تو حلال کہتے ہیں، اکثر حرام ہے تو حرام کہتے ہیں، برابر ہے تو مشکوک کہتے ہیں. تو یہ مشکوک کی مثالیں. تو دوسری حدیث یہ تھی. تیسری حدیث حضرت نے بیان فرمائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. 5 میں سے تیسری حدیث یہ ہے کہ انسان کے، مسلمان کے اسلام بہترین اسلام ہے، شاندار مسلمان ہے، خوبصورت مسلمان ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ اور فضول کام چھوڑ دے. بے فائدہ اور فضول کام چھوڑ دے. تو فضول کام کیا ہے؟ جس کے اندر کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. چونکہ جو فضول کام کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلطی بھی ضرور کرتا ہے. آج کل کے فضول کاموں میں سب سے بڑا فضول کام کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے آج کل؟ ہے آپ کا ذہن جا رہا ہے کچھ؟ آج کل سب سے بڑا فضول کام کیا ہے؟ یہ چھوٹے بڑے سب کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال.
ہاتھ میں لیے رہیں گے، کٹ کٹ کرتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، اس میں تصاویر آئیں گی، اس میں میوزک آئے گا، اس میں فلاں آئے گا، اس میں فلاں آئے گا، ایک بلا ہے۔ پھر اس کے اندر خیر سے زیادہ شر ہے تو دونوں چیزیں، قرآن بھی اس میں ہے، حدیثیں بھی ساری ہیں، حدیثوں کی کتابیں بھی ساری ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر خیر کی بھی بہت ہیں، مگر شر کی چیزیں زیادہ ہیں۔ تو اب اس کا زائد استعمال یہ فضولیات میں، جو آدمی اس کو کنٹرول کر لے کہ وہ صحیح استعمال کرے اور غلط نہ کرے، اس کے لیے تو اچھی چیز ہے، لیکن جو ایسا نہیں کر سکتا اس کے لیے فضول ہے، کم سے کم درجہ وہی۔ اور اگر غلط کام ہو رہے ہیں پھر تو غلط ہی ہے، غلط نہیں بھی ہو رہے ہیں تو بھی احتیاط کے خلاف۔ تو لایانی کام، لایانی بات، بیٹھ کے باتیں کریں گے فضول، تو فضول باتیں جو ہیں وہ بھی آدمی کے لیے حسرت بنے گی قیامت۔ پھر فضول باتوں میں غیبت ضرور آتی ہے، کسی نہ کسی کا تذکرہ آتا ہے، اور کسی کا تذکرہ ایسا آتا ہے کہ اس پہ کوئی بات کہی جاتی ہے، جملہ کسا جاتا ہے جو تہمت ہوتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو بات چل رہی ہے کہ فضول ہے۔ فضول چیزوں کا استعمال، فضول کپڑے جس کے استعمال کی کوئی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی، ایسی فضول چیزیں جن کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر ایسا آدمی نہیں کرے گا تو سمجھا جائے گا بہترین مسلمان ہے، کہ نہ فضول کپڑے اس کے پاس ہیں، نہ فضول چیزیں اس کے پاس ہیں، کام کی چیزیں، اور اسی پہ اکتفا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے پیسے دیے ہیں فضولیات میں نہیں لگاتا۔ ایک موبائل سے کام چل رہا ہے، 3 رکھ رکھے ہیں، 4 رکھ رکھے ہیں، شوق ہے موبائل رکھنے کا، تو وہ حلال ہے مگر فضول ہے۔ ایسی اور برتنے کی چیزیں کہ آدمی نے ضرورت سے، استعمال کی ضرورت سے زیادہ رکھ رکھی ہیں، تو وہ فضول میں کم سے کم آئیں۔ تو بہترین مسلمان ہوئے کہ فضول سے بچ جائے، تو اس کی کم پیسے میں کام چلے گا اس کا۔ یہ جو ہم فضول کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پیسے کم پڑتے ہیں، اگر فضول سے بچ جائیں، جتنی ضرورت ہے اتنے پہ رہیں، تو ہمارے پیسے کم نہیں پڑیں گے۔ شادیوں میں کئی کھانے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایک اچھا کھانا ہو کر کام چل جائے گا، ایسا کھانا جو عام طور پہ معزز مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، ایک پک جائے، روٹی ہے، چاول ہے کوئی، لیکن اب اس میں ہرس ہوتی ہے، اس نے 4 کھلائے تھے تو دوسرا 5 کھلائے گا، 6 کھلائے گا، 8 کھلائے گا، 10 کھلائے گا، اس طرح ہوگی۔ یہ آگے جو بڑھائی ہے، اس سے اس کی دولت کم ہوگی اور پھر یہ فقیر بنے گا، مقروض ہوگا، پریشان رہے گا۔ تو جو فضول کام کرے گا کھانے میں، پینے میں، برتنے کی چیزوں میں، وہ پریشان رہے گا اور پھر وہ آگے بڑھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہیں بات رہ جائے، وہ مقروض بھی بنے گا، قرضہ مارے گا، کچھ اور کرے گا، آمدنی اس کی حلال کافی نہیں ہوگی تو حرام کی طرف اس کا ذہن جا سکتا ہے، یہ سب حالات پیش آئیں گے۔ اس لیے حضرت نے تیسری نصیحت کی کہ فضول چیزوں سے بچو گے تو بہترین مسلمان لوگ۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کا بہترین اسلام یہ ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ 3 حدیثیں ہوں۔ چوتھی حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ لا یکون بندہ مسلمان نہیں ہوگا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، تب تک وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث یہ ہے۔ پسند کرنے کی بات آئی، اگر ہم دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کریں کہ ہمارا گھر اللہ نے اچھا بنوا دیا، آرام دہ ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ بنوا دے، ایسی گھر ان کا بھی بن جائے تو اچھا ہے، یہ بھی آرام سے رہیں گے، میری اولاد کو اللہ نے پڑھا دیا تو اچھا ہے، دوسروں کی اولادیں بھی پڑھ لیں، میری بچیوں کی شادی ہو گئی، اچھی جگہ پر رشتہ آ گیا، اللہ اور کی بچیوں کے بھی رشتے ایسی بھیج دے، ان کی بھی شادی ہو جائے۔
مجھے اللہ نے صحت دی، میں بڑا خطرناک مرض میں شکار ہو گیا تھا، اللہ اور جتنے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ یہ سوچنا ہی تو ہے، یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کو پسند کریں۔ جو اپنے لیے پسند کر رہا تھا کہ میری اس مرض ختم ہو جائے، صحت مند ہو جاؤں، میرا قرضہ اتر جائے، میرا گھر بن جائے، میری اولاد کی شادی ہو جائے، مناسب کاروبار ہو جائے، میں دیندار بن جاؤں، میرا دین میرا ایمان مثالی بن جائے، جو اپنے لیے چاہ رہا تھا وہی دوسرے کے لیے بھی چاہے کہ اس کو بھی یہ سب مل جائے کہ اس کی بھی بیماری چلی جائے اور اس کا بھی گھر بن جائے اور اس کے ہی بچوں کی شادی ہو جائے، اس کو بھی روزگار مل جائے۔ جو اس کو پسند کرے گا وہ مومن کامل ہوگا۔ اب اس میں کیا بات ہے، جب آپ پسند کریں گے یہ بات اور حدیث کو سامنے رکھ کر پسند کریں گے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن ہی نہیں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ پسند کریں گے تو کیا ہوگا، حسد نہیں کریں گے۔ حسد کا تو مطلب یہی تھا نا کہ میرا گھر تو بنا، اب اس کا نہ بنے، میرے بچوں نے پڑھا اس کے نہ پڑھ لیں، میری بچیوں کی شادی ہوئی ہے اس کی نہ ہو، یہ ہے حسد، جلن، بغض۔ تو یہ چیز نہ ہو، میرے لیے ہو گئی اس کے لیے نہ ہو، تو یہ حسد، دشمنی، بغض، کینہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ ہر ایک کے لیے اچھی چیز پسند کریں گے تو آپ کو کسی کی اچھائی سے جلن نہیں ہوگی، آپ خوش ہوں گے کہ اس نے بھی پڑھ لیا اور اس کو بھی یہ کامیابی مل گئی۔ تو آپ جب خوش ہوں گے تو آپ کو اس کا مطلب حسد آپ کے اندر نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی اور ایسے خطرناک گناہوں سے آپ بچے رہیں گے۔ حسد ایسی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کے ظاہر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گنہگار ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ بھئی اس کا لباس ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہے۔ لیکن بعض وہ ہیں کہ دیکھنے میں ان کے نہ سر سے پیر تک وہ صحیح لباس میں ہے، صحیح وضاقتہ میں ہے، لیکن اندر ان کے حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، تو اندر سے دل ناپاک ہے۔ کپڑے تو ان کے بالکل پاک، صاف، شفاف، سفید، لیکن دل ناپاک ہے۔ تو جیسے یہ ظاہری گناہ، کسی کو مارا تو ظاہر میں نظر آیا کہ ظلم کیا، بڑا ظالم آدمی ہے، کسی کو گالی دی تو سب نے سنا، سب نے کہا بھی بڑا خطرناک آدمی ہے، اس نے گالی دی، گنہگار ہے بہت، لیکن جو اندر حسد لیے بیٹھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور نیکیاں حسد بھی ایسی کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حدیث میں آگ جیسے لکڑی کو کھاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھاتا ہے، خاموشی سے کھاتا چلا جاتا ہے، ایسے دیمک اندر اندر پورا کھا کے ختم کر دیتی ہے، اوپر سے سب چیز صحیح رہتی ہے۔ تو آگ جیسے لکڑی کو کھاتی ہے ایسے حاسد کا حسد ہوتا ہے۔ کینہ کہتے ہیں اندر چھپی ہوئی دشمنی، اندر یہ خیال ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو اس سے اس کا بدلہ لوں گا، بدلے کا اس کا پورا ارادہ ہے، تو یہ کینہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ حدیث میں شب برات میں 15ویں شعبان کی جو شب ہوتی ہے، شب برات میں سب کی بخشش کی جاتی ہے، مشاحن کینہ پرور کو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو جب تک کہ کینہ ختم نہ کر لے۔ تو یہ کینہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ظاہراً ہم متقی ہوتے ہیں اور اندر سے کینہ پروری بھری رہتی ہے۔ یہ جو کینہ ہے، اس کینے کو اگر دل میں رکھا ہے تو شب برات میں بھی مغفرت سے روک دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ اس حدیث پہ عمل کریں گے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، تو پھر آپ کینہ بھی نہیں رکھیں گے، حسد بھی نہیں رکھیں گے، دشمنی بھی نہیں رکھیں گے، آپ تو خوش ہوں گے۔ اتنے گناہوں سے اندرونی بچ جائیں گے اس حدیث پہ عمل کرنے سے۔ یہ حدیث پہ 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ، 4 حدیثیں ہو گئیں، 5ویں بچی۔ 5ویں حدیث یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
مسلمان وہ ہے جس کے زبان کے شر سے، جس کے ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیے دین مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے۔ عقیدہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے، توحید، رسالت، آخرت اور بھی ضروریات دین میں جو کچھ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی ہیں آپ، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ عقیدہ ہے، آسمان سے وہ نازل ہوں گے فرشتوں کے اوپر۔ جب نازل ہوں گے تو ایک دوسری شخصیت پہلے سے آ چکی ہوگی جن کو حضرت مہدی کہتے ہیں، یہ سب عقیدہ ہے۔ وہ ایک فتنہ چل رہا ہے نا، تو وہ ایک شخص سے کہہ رہا میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، تو یہ فتنے آئیں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے اب تک۔ تو غلط عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر نہیں ہے تو وہ لاکھ کچھ کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، ہبا منصورہ۔ تو پہلی چیز دین کے اندر عقیدہ ہے، یہ بالکل صحیح ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو بھی ہم معبود اور خدا اور الہ نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو کفر ہوگا۔ اور دوسرے عبادات ہیں، نماز وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، ماننا اس کو اور پھر وقت پہ پڑھنا، روزہ اپنا رکھنا وقت پر، جو رمضان آئے، زکوٰۃ فرض ہو تو دینا اور حج فرض ہو تو کرنا۔ تیسری چیز معاملات ہیں، لین دین ہے، قرضہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی فرض ہے، زبردست فرض ہے۔ باپ مر گیا یا ماں کا انتقال ہوا ہے، کسی کا بھی ہوا، اس کی جو چیز بچی ہے اس کو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ اس میں میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ قرآن میں پورا ایک رکوع اس کا ہے، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جس میں میراث کا مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اتنی تفصیل تو نماز کی مسائل کی نہیں آئی جتنی میراث کی آئی۔ تو یہ معاملے کی چیز ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے اور اس کو ادا نہ کرنا حرام ہے۔ اور جیسے پکڑ نماز نہ پڑھنے پر ہوگی، ایسے ہی پکڑ اس پر ہوگی اور سخت ہوگی کہ آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا اور آپ نے میراث تقسیم نہیں کی، بہن کا حصہ ادا نہیں کیا، بہنوں کا حصہ مار لیا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے چوری کر لی، ڈاکہ ڈالا۔ ڈاکو کو سب برا سمجھتے ہیں، چور کو کون یہ پیچھے بیٹھا کیا کر رہا، فوٹو بنا رہا ہے، نہیں کر موبائل، کوئی صاحب فوٹو نہ کھینچے۔ تو اگر کسی نے چوری کر لے کوئی تو سب برا سمجھتے ہیں اسے، اور ڈاکہ ڈالے تو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن میراث کا ڈاکہ ڈالے بیٹھے ہیں، سب میراث کی چوری کیے بیٹھے ہیں، اسے کوئی چور نہیں سمجھ رہا، چونکہ سبھی نے کر رکھی ہے تو مرگے امبو جشن دارت، سارے ہی جب ایک چیز میں شریک ہو گئے تو کون کسی کو برا کہے گا۔ تو معاملات یہ ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں آپ، بیچتے ہیں، صحیح بیچی کہ نہیں بیچی، ناپ تول میں کمی تو نہیں کی، ناپ تول میں کمی کی تو شدید حرام۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ يَكْتَالُونَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، جب تولتے ہیں یا ناپتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ تو یہ مستقل قوم شعیب کی تباہی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی۔ اب میٹر ہے، اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، وہ میٹر زیادہ بتائے گا، آٹو رکشے والے، ٹیکسی والے، یا گھر کا میٹر ہے، بجلی کا کوئی بھی میٹر۔ اب اگر وہ غلط بتا رہا ہے، کرایہ کم ہوا ہے زیادہ بتا رہا ہے، بجلی زیادہ خرچ کی ہو کم بتا رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے اور معاملات کے خلاف بات ہے۔ تو معاملات جو ہیں قرض وغیرہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ شہادت سے اگر میدان جہاد میں آدمی کی گردن کٹی اور مر گیا، اخلاص سے شہید ہو گیا، تو اس کے اور گناہ سب معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی وہ کچھ دور گیا تھا، حضور نے پھر بلایا، کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے، اور جبریل نے کہا اس کو بلا کے کہیے کہ علت دئی، قرض نہیں معاف ہوگا چاہے میدان جہاد میں گردن بھی کٹ جائے، وہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی چیز ہے معاملہ، کہ گردن بھی کٹ گئی پھر بھی قرضہ 10 روپے کا تھا وہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر کام
ادائیگی کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہ دینا ہی دینا پڑے گا۔ تو معاملہ اسے کہتے ہیں لین دین، اور ایک ایک پائی آنے کا اس میں حصہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بیت ہونے جب گئے بابا فرید الدین شکر گنج کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے یہ بتاؤ تمہارے ذمہ میں کسی کا حق تو نہیں ہے، سوچ کے بتاؤ۔ انہوں نے سوچ کے بتایا کہ میں دلی میں پڑھتا تھا تو میں نے جلد بنوائی تھی، 2 آنے یا 4 آنے رہ گئے تھے جس نے جلد باندھی تھی، باقی اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ 4 آنے ادا کر کے آؤ، جب تک وہ ادا نہیں کرو گے مجھ سے کوئی فیض تمہیں نہیں پہنچے گا۔ تو خالی ذکر و اذکار، تلاوت، نوافل، اشراق، چاشت یہ تو ہوتی ہے، اس کا جو نور ہے وہ رکا ہوا ہے، وہ 10 روپے اور 20 روپے اور قرضے میں اور میراث میں رکا ہوا ہے۔ جیسے نالی میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے، پانی رک جاتا ہے، ایسے ہی اس کی نالی میں وہ اٹکی ہوئی ہے سب چیزیں۔ تو وہ اشراق اور چاشت اور تلاوت اور ذکر کا نور نہیں پہنچ رہا، وہ صاف ہو تو وہ نور پھر پھیلے گا۔ چنانچہ وہ پیدل آئے اور دلی پیدل آ کے اس کو تلاش کیا، وہ ہندو تھا، اس کے گھر گئے اور گھر جا کے اس کو 4 آنے ادا کیے، پھر پیدل واپس آئے اور آ کے بیت ہوئے۔ پھر کیا مقام بنا ان کا۔ تو یہ معاملات بھی ایسی چیز ہیں کہ وہ اگر غلط ہیں تو عبادات کتنی اچھی ہوں گی وہ بات کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارا۔ آخرت میں چوکیاں ہوں گی، ایک چوکی عقیدے کی ہے، عقیدے کے فرشتوں نے چھوڑ دیا، چلو بھائی آگے، صحیح عقیدہ۔ آگے عبادات میں پکڑا، ہاں بھائی نمازیں تو بہت پڑھ رکھی ہیں، اشراق چاشت سب، چلو آگے۔ پھر معاملات کی چوکی آئے گی، بتاؤ لین دین کی فہرست لاؤ یہاں۔ اب وہاں پھنس گیا تہجد گزار، تہجد گزاری کی جو چوکی تھی وہاں سے تو نکل گیا تھا، لیکن معاملات کی جب آئی تو پھنس گیا۔ سفک دم ہاذا، کسی کو خون کر رکھا ہے، کسی کے پیسے مار رکھے ہیں، کسی کو گالی دے رکھی ہے، شتم ہاذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تہمت لگائی، کسی کے پیسے مارے۔ یہاں رک جائیں گے، لاؤ بلاؤ سب کو، کس کس کے ساتھ کیا کیا، یہاں مسئلہ اٹک جائے۔ تہجد وغیرہ وہاں پہ نکال کے لے آئی، لیکن اگلے مستقل مسئلہ ہے، یہاں پر تہجد نہیں دیکھی جائے گی، یہاں صرف یہی کھولی جائے گی ساری۔ یہاں سے پار ہوگا تو معاشرت آئے گی۔ اس حدیث کا تعلق معاشرت سے، اس حدیث کا تعلق معاشرت سے ہے کہ معاشرت جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرضی کی چیز ہے، اس کا کوئی تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے۔ جنت دوزخ سے اس کا تعلق ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، یعنی رہن سہن کیسا تھا۔ حدیث شریف مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت نفلی نماز روزہ بہت کرتی ہے مگر پڑوسیوں کی جان کھا رکھی اس نے، اور دوسری عورت کے پڑوسی خوش ہیں، بس فرائض واجبات سنن ادا کرتی ہے، نفلی نماز روزہ زیادہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا پہلی والی جہنم میں ہے اور دوسری جنتی ہے۔ جس کے پڑوسی خوش تھے اس کو کہا آپ نے واللہ لا یؤمن، 3 بار آپ نے قسم کھائی۔ نبی کا فرمان ایک دفعہ ہی واجب الاتباع ہے، پھر نبی 3 بار قسم کھا کے ایک بات کہے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ 3 بار آپ نے قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے معمول نہ ہو، ناجائز طریقے سے پریشان کر رہا، وہ کسی جائز بات سے پریشان ہو رہا تو وہ جانے۔ کوئی غلط کام آپ کا ایسا ہے جس سے وہ پریشان ہے، ڈی جے بجا رہے ہیں آپ رات بھر شادی میں، اب وہ پریشان ہے تو صحیح پریشان ہے۔ رمضان کیا آیا، مائک اتنے کھول دیے کہ سارے غیر مسلم پریشان ہو گئے، ان کا سونا مشکل ہو گیا، اذان کے مائک کھول دیتے، غلط ناجائز ہے، معاشرت کے خلاف بات ہے۔ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں کا مائک کھل سکتا ہے، باہر کے مائک کے کیا تو بہت جگہوں پر یہ سب ہوتا ہے۔ تو معاشرت بھی ایسے ہی جنت میں جانے سے روکے گی جیسے عبادت روکے گی۔ تو 4 چیزوں نہیں 5 چیزوں سے دین مرکب ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاملہ ہے۔ معاملے کی میں نے مثالیں دی آپ کو، قرضہ بھی اس میں ہے، میراث بھی اس میں ہے، اور کسی کو برا بھلا کہنا بھی اس میں ہے،
اور معاشرت جو ہے وہ رہن سہن ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاق کی ساری حدیثوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ حسن اخلاق اسے کہتے ہیں کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں۔ معاشرت کی حدیثیں حضرت نے نقل کی۔ کسی کے گھر میں جائے تو کیسے جائے، اجازت لے اس کے بعد جائے۔ قرآن میں مسئلہ بیان ہوا، حدیث میں مسئلہ بیان ہوا۔ چونکہ اچانک گھس جانے سے خطرہ ہے، وہ پتہ نہیں کس حالت میں تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کوئی میرے پاس آئے، اب اس کو شدید تکلیف ہوگی آپ کے اس طرح گھس جانے سے اچانک بغیر اجازت کے، تو دل صاف نہیں رہے گا، پھر اس کو غصہ آئے گا، پھر کینہ رہے گا، بات دور تک جائے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے کہا بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ اگر وہ 3 بار سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو واپس لوٹ جاؤ، فرجعوہ ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور باقیزہ تر ہے۔ تو بہرحال یہ 5ویں چیز جو ہے معاشرت، اس سے سارا اسلام پھیلا تھا۔ صحابہ کی معاشرت، صحابہ کا معاملہ اتنا طاقتور تھا، اتنا شاندار اور حسین و جمیل تھا کہ جب وہ لوگوں سے ملتے تھے، غیروں سے، تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا انداز ہے ان کا، ان کے بولنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، اس سے ان کے اوپر اثر پڑتا تھا کہ ان کے ہر چیز کے اندر اس بات کی رعایت ہے مخاطب کی، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں لوگ ساتھ ہوتے چلے گئے، چونکہ سب پریشان تھے ظلم سے، اور اسلام نے ظلم کی جڑیں اکھاڑ دیں، عدل و انصاف کی تعلیم دی، اور صحابہ اس کا نمونہ بنے۔ تو وہ حسن معاشرت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حسن معاملہ اور حسن معاشرت، حضرت علی کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی، حضرت نے قاضی شریح کے یہاں دعویٰ کیا کہ یہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میری ہے، مجھے دلوائی جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی، لاکھوں مربع میل پہ حکومت ہے، اور اس کے امیر المؤمنین ہو پورے عالم اسلام کے تنہا۔ قاضی شریح قاضی تھے، قاضی کے سامنے امیر المؤمنین اور دوسرا آدمی برابر ہے۔ قاضی شریح نے کہا گواہ لائیے، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حسن کو لائے، اپنے صاحبزادے کو، اور اپنے غلام قنبر کو لائے، کہا یہ 2 گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ ٹھیک ہے، غلام کی گواہی تو قبول ہوگی، مگر ایک گواہی سے فیصلہ نہیں ہوگا، دوسرا گواہ ایسا ہو جو بیٹا نہ ہو، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا اچھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو حضور نے جنتی جوانوں کے سردار کہا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ قاضی شریح نے کہا حضرت آپ دنیا میں کھڑے ہیں اور آخرت کی بات کر رہے ہیں، جنت کی۔ دنیا کا فیصلہ یہ ہے کہ باپ کی حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، سردار تو بعد میں بنیں گے وہاں جا کے۔ انہوں نے فیصلہ کیا حضرت علی کا دعویٰ غلط ہے، زرہ حضرت علی کی نہیں ہے، چونکہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ یہودی وہاں کھڑا تھا۔ اب یہودی نے دیکھا اوہو یہ دین کیسا دین ہے کہ اس نے اپنے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کر دیا، یہ کیسا دین ہے کہ امیر المومنین کی بھی رعایت نہیں ہوتی۔ اس یہودی نے پھر کہا کہ نہیں یہ زرہ انہیں کی ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں ایسے دین پہ قربان کے جس میں معاملہ ایسا پکا ہو کہ امیر المومنین کی بھی رعایت۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا اب تم میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ۔ یہ معاملے تھے جس سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ چین میں 6 صحابہ کے معاملات اور معاشرت دیکھ کر آج کروڑوں لوگ وہاں مسلمان ہیں، صرف معاملہ اور معاشرت دیکھ کر۔ غرض 4 شعبے ہیں اور یہ 5 حدیثیں ہوئیں، تو 5ویں حدیث میں معاشرت کے بارے میں بتایا گیا کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہوں
تو پھر ہمارا ایمان اور اسلام کردار کا ایمان اور اسلام ہوگا، اور ہمارا کردار یہ پکارے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں نعرے نہیں لگانے پڑیں گے کہ اسلام زندہ باد، بلکہ وہ کہیں گے ان کا مذہب جو ہے واقعی زندہ باد، وہ یہ بات کہیں گے۔ جب وہ یہ کہنے لگے تب سمجھیے کہ ایمان میں کچھ جان ہے۔ ہم خود ہی کہہ رہے ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو فرق کی کیا رہے گی؟ تو بھائیو اور بزرگوں، اس طرح کا مسلمان بنے کیسے؟ وہ بننا ایسے آرزو سے نہیں ہوگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہونا تو چاہیے، مگر اب کیا ہو؟ وہ بیٹھے بیٹھے سوچ کے اور تمنا کر کے آپ نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنے کے بعد عملاً کچھ قدم اٹھانا پڑے گا۔ کوئی بیمار ہو، اس کو بتایا جائے تو کوئی یہ بیماری ہے اور یہ اس لیے ہوئی ہے اور اس کا یہ اثر ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ بیماری تمہیں اور نقصان پہنچائے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے موت بھی آ جائے۔ آپ کہیں واہ واہ ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ کہنے سے کیا بیماری دور ہوگی؟ نہیں، آپ کو دوا لینی پڑے گی، انجیکشن لگوانا پڑے گا، آپریشن کا معاملہ ہے تو کرانا پڑے گا، تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر اگر تقریر کر دے تو تقریر سے شفا نہیں ہوگی۔ ایسے یہ تقریریں ہیں تو اس میں راہ دکھائی جاتی ہے۔ اب بننے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو نقل و حرکت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے جیسے ہر کام کے لیے آپ اپنے کو خالی کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، اس کا ایک مزاج بناتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، ویسے ہی اس کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ تب یہ سب چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، سوچنے سے نہیں آئیں گی۔ جس کو آ چکی ہیں وہ چیزیں اس سے سیکھنی پڑیں گی، صحبت صالح اختیار کرنی پڑے گی۔ مصلحین کی صحبت سے دین آتا ہے، کاملین کی صحبت سے دین آتا ہے، جو باعمل ہیں ان کی صحبت سے دین آتا ہے۔ تو آپ کو بھی ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اس کے طریقے ہیں مختلف، یہ طریقہ بھی اس کا ہے جو جماعت میں لوگ جاتے ہیں، اس سے بھی زندگی میں فرق نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیت کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بات نیت پہ کہی، ان کی نیت صحیح ہو جاتی ہے، ہاں بھائی میں غلط ہوں، مجھے صحیح ہونا ہے، وہ یہیں سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس سلسلے میں سوچتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جتنے دن بھی موقع ہوتا ہے، تو اس سے زندگیوں میں ایک تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس کے طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔